کچھ آیا سمجھ میں یا سر کے اوپر گزر گیا؟ وہ اسے بغور اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکراتا ہوا بولا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور سامنے کیاری میں بہار دکھاتے للی اور چائنا روز پر نظریں مرکوز کر دیں۔ ویسے آپ کے انکل اپنے جگری دوست فاروقی صاحب کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں یقیناً شطرنج کی بساط بچھی ہوگی۔ رات سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب نہ دینے کا برا مانے بغیر انکل کے بارے میں بتانے لگا تو اسے اپنی یہاں موجودگی بڑی فضول لگی۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، بیٹھی رہو ابھی سکون سے۔ جانے کی جلدی تو ایسے مچاتی ہو جیسے مسئلہ کشمیر و افغانستان تمہارے ہی ہاتھوں آج ہی حل ہونا ہے۔ اس نے جھڑکنے والے انداز میں کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ کل پپا جانی کا برتھ ڈے ہے اور میں اس میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ بہت خوش ہو کر بولی تھی۔ آپ لوگ کیا کوئی فنکشن وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں، خالی میں اور پپا جانی ہم دونوں ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ اس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ویسے سالگرہ میری ہو یا پپا جانی کی، ڈنر ہوتا انہی کی طرف سے ہے۔ انہیں اپنوں سے چھوٹوں سے تحفہ لینا پسند نہیں ہے، اس لیے گفٹ لانے کی زحمت مت کرنا۔ میں بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ شرکت کروں گا۔ پھر تم آ رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے پرزور انداز میں گردن ہلا کر حامی بھری تھی۔ کیک میں بیک کر کے لے آؤں گی اور اس پر تو وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیک بنا ہوا کیسا ہے۔ اگر اچھا ہوا تو یقیناً ناراض نہیں ہوں گے۔ اس بات پر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، میری بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ایسے کھڑی ہوئی جیسے اس سے پہلے کسی نے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا اور وہ خدا حافظ کہتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات اس نے 2 گھنٹے صرف کر کے بڑی محنت اور لگن سے ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کارڈ بنایا۔ پھر اگلے روز صبح ہی بڑے اہتمام سے کچن میں گھس گئی، ان کا من پسند کیک بیک کیا، اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا اور درمیان میں مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے لکھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آج کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا۔ آج ایک طویل عرصے بعد اس کا بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر یہ سالگرہ اس ہستی کی تھی جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی، تو کیوں نہ اہتمام کرتی۔ آف وائٹ کاٹن کی قمیض شلوار، جس کی شرٹ پر ہم رنگ کڑھائی اور شیشے کا بڑا نفیس و نازک سا کام بنا ہوا تھا، ساتھ خوب لمبا سا آف وائٹ دوپٹہ پہن کر اس نے سوٹ سے مناسبت رکھتی ہلکی سی جویلری پہنی۔ بہت عرصے بعد میک اپ کیا اور شانوں تک آتے بالوں کو، جنہیں وہ زیادہ تر کلپ یا بینڈ میں جکڑ کر رکھتی تھی، برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ ان کے گھر جانے کے لیے نکلی تو پہلے ایک فلاور شاپ سے پھولوں کا ایک حسین سا گلدستہ خریدا، پھر اس کے بعد ان کے گھر چلی گئی۔ انکل لاؤنج میں بیٹھے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے اتنی سج دج کے ساتھ ایک ہاتھ میں بکے اور دوسرے میں کیک اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ اپنی اگلی بات بھول گئے۔ ایک آدھ سیکنڈ کے سکتے کے بعد انہوں نے جلدی سے فون خداحافظ کہہ کر بند کیا اور اس کی سمت توجہ کی۔ وہ ان کی حیرت پر مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی اور کیک ٹیبل پر رکھ کر ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر گنگناتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ہنس کر بولے، لیکن خاتون آپ ہیں کون اور اتنی بے تکلفی سے ہمارے گھر میں کہاں پھر رہی ہیں؟ وہ ان کی شرارت پر ہنس پڑی اور بولی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ مجھے تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ ہاں البتہ آج پہچانی نہیں جا رہی ویسے تمہیں آج کے دن کا پتہ کیسے چلا؟ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولے، مجھے اویس نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ میں بکے اور کارڈ پکڑاتے ہوئے بولی، بہت ہی خوبصورت پھول ہیں۔ انہوں نے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے کارڈ کو خوب غور و فکر سے دیکھ کر اسے آرٹ کا نادر نمونہ قرار دیا اور کارڈ بنانے والی دونوں کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے۔ تمہیں بلا کر وہ حضرت خود تو ابھی تک گھر سے غائب ہیں۔ انکل نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کیک کھول کر نکال کر رکھا، پھر کچن سے جا کر پلیٹیں، چمچے اور بٹر نائف
لا کر وہیں ٹیبل کے اوپر رکھ دی اور وہ خاموشی سے بیٹھے اس کی تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ کیک کے اوپر کینڈلز لگا رہی تھی۔ جب اویس نے لاؤنج میں قدم رکھا، بلیک سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے، وہ پاپا جانی کو سلام کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بھی کینڈل سے توجہ ہٹانے لگی تھی۔ اپنے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پھیلنے والی ستائشی تاثرات کو فوراً چھپاتے ہوئے بڑے نارمل طریقے سے پاپا جانی اور اسے سلام دعا کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے چینج کر کے آ گیا تو انکل نے کیک کاٹا، اپنے ہاتھ سے پہلے اور اسے پھر اویس کو کیک کھلایا۔ چلو اجالا، اب تم کیک سرو کرو، انکل نے اسے ہدایت دی تو وہ سلیقے سے پلیٹس میں کیک نکال کر انکل اور اسے پلیٹ دینے کے بعد اپنی پلیٹ کے لیے انکل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اویس ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے گردن ہلا دی۔ کتنا خوبصورت کارڈ بنایا ہے اجالا نے، دیکھو میں ایسے ہی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ انکل نے اویس کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے کیک کھانے میں مصروف تھی۔ ابھی اجالا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے، پھر اویس سے مخاطب ہوئے تھے۔ اف یہ انکل کبھی کبھی کتنی بری طرح شرمندہ کروا دیتے ہیں، اس کے سامنے یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اویس نے ایک تفصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر ان سے مخاطب ہوا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت ہی اہم اور سنجیدہ سا مسئلہ ہے جس کا حل کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ میں نے کیا کہنا تھا، ظاہر ہے وہ ہے ہی اچھی، بہت اچھی، خوبصورت، ذہین، گریسفل، اسے مزید کسی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انکل کی اتنی خوبصورت تعریف پر بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اسی وقت لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ اویس نے ریسیور اٹھایا تو انکل کے کسی جاننے والے کی کال تھی۔ وہ اٹھ کر فون پر بات کرنے لگے تو اویس اس سے بولا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ گندا میلا رہنا شروع کر دیتا ہوں، پھر جب اچانک کسی دن نہا دھو کر صاف ستھرے ہولیے میں نظر آؤں گا تو میرے اوپر بھی تعریفوں کے پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ کس بیچارے بیکر کی کاوشوں کو اپنے نام سے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی بات پر وہ پوری طرح چڑھ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کہ یہ کیک کسی بیکری سے لائی ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی ناراضگی سے بھرپور شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا میری سالگرہ پر تم میرے لیے بھی اپنے ہاتھ سے بنا کارڈ اور کیک لاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں، اور پھر یہ سنو گی کہ یہ کیک کس بیکری سے اور کارڈ کسی آرٹسٹ سے بنوا کر اپنے نام سے دے رہی ہو۔ وہ اس کے الزام تراشی پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ انکل فون کر کے فارغ ہو گئے تھے۔ چلو ڈنر کے لیے چلیں، آج اجالا کی پسند کی جگہ ہم لوگ ڈنر کریں گے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے میریٹ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ انکل سے اپنے بزنس سے متعلق امور ڈسکس کرنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اپنے لیے میز منتخب کر کے بیٹھ گئے تو ویٹر آرڈر لینے آ گیا۔ انکل نے ہم دونوں کو آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی پسند کی 2-3 چیزیں بتا دیں اور اویس نے اپنی پسندیدہ ڈشز یعنی مختلف سلاد اور جھینگے وغیرہ کا آرڈر کر دیا۔ یہ تم اپنے تکلف سے کیوں کھا رہی ہو؟ انکل اسے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے دیکھ کر ٹوکنے لگے۔ آپ بے فکر رہیں انکل، میں تکلف نہیں کر رہی۔ وہ انہیں اطمینان دلانے لگی۔ میرا خیال ہے اجالا تکلف نہیں بلکہ ڈائٹنگ کر رہی ہے۔ اویس نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا، میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ اتنی سوکھی تنکا سی کیوں ہے، اب پتہ چلا یہ سب ڈائٹنگ کا کرشمہ ہے۔ اس کی بات پر اجالا نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، آپ ہر وقت میرے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ دنیا میں میرے علاوہ اور بھی بہت سے اور طلب مسائل ہیں۔ انکل نے اپنی پلیٹ سے توجہ اٹھا کر ایک نظر اجالا کو اور ایک نظر اویس کو دیکھا۔ ایک طرف کسی پرانی بات کا بدلہ چکا لینے کی خوشی تھی، دوسری طرف ایک محظوظ سی مسکراہٹ۔ وہاں اس وقت کسی گزری ہوئی بات کے حوالے سے جملہ اچھالا گیا تھا جس سے وہ قطعاً لاعلم تھے۔ کمال ہے، بچوں نے اتنی ترقی کر لی اور مجھے پتہ نہیں چلا، انہوں نے خود کو ڈپٹا۔ جو بھی تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے سے بے تکلف بات چیت انہیں خوش کر رہی تھی۔ جن 2 لوگوں کو وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے اتنے خواب دیکھ ڈالے تھے، ان کی یہ نوک جھونک انہیں مسرت بخش رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات کو بہت انجوائے کر رہا ہے۔
اپنے خیال سے اس نے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی مسلسل شوق سی مسکراہٹ اسے کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ وہ تو چڑھنے کی بجائے بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ واپسی میں وہ گاڑی چلاتا، بیک ویو مرر کے ذریعے ایک آدھ نظر اس کے کھلے ہوئے منہ پر بھی ڈال لیتا اور خواہ مخواہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسی وقت سامنے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی تھیں۔ اجالا نے سامنے دیکھا تو سعود اور ماریا بیٹھے نظر آئے۔ چوکیدار نے گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ کھول دیا تھا، لیکن وہ گاڑی اندر لے جانے کے بجائے وہیں روک کر گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کی طرف چلا آیا۔ اس کی چال میں بہت تیزی اور